آدھی رات کو ملاقاتیں اور آدھی رات کو ڈیسیجنز لینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی آخر آبدیدہ کیوں ہو گئے, رو کیوں پڑے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا. ان کے بیان کی بڑی سٹرونگ تردید سامنے آئی ہے. سابق وزیر اعظم انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا باقاعدہ اب اعلان کر دیا ہے. عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر اپنی ٹیم پر بھرمی کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, جہاں پہ نئی اسمبلیاں اب بن چکی ہیں, اب نئے وزیر اعظم بھی آنے جا رہے ہیں, وہیں پہ آدھی رات کو ملاقاتیں اور آدھی رات کو ڈیسیجنز لینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, دن کے وقت کیوں نہیں ہوتا, شاید بہت بزی ہوتے ہیں سیاستدان. کل رات کو کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے. بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی آخر آبدیدہ کیوں ہو گئے, رو کیوں پڑے, اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے, خبروں کی طرف جانے سے سب سے پہلے ہماری جو ڈونیشن ڈرائیو ہے اس کے لیے ایک دفعہ پھر سے اپیل. اگر آپ رمضان کے سلسلے میں زکوٰۃ یا ویسے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر ہمارا آ رہا ہے. آپ اس اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں. 1 کروڑ روپے کا ہم ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ جلد ہی یہ ٹارگٹ ہم آپ کی مدد سے ضرور اچیو کر لیں گے. مور دین 50% آلریڈی ہم اس پہ کور کر چکے ہیں, اور کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد اس نمبر کو عبور کریں. چلیں جی, خبروں کی طرف چلتے ہیں. کل رات کو جو ایک بری خبر آئی وہ تو یہ تھی کہ جناب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. نگراں حکومت نے جاتے جاتے جو ہے وہ یہ آخری جھٹکا مارا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 13 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے. ڈیزل کی قیمت جو ہے البتہ برقرار ہے, اور کل رات 12 بجے سے جو ہے وہ اس پرائسز کا جو ہے وہ اطلاق ہو چکا ہے. اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے ماہانہ اکنامک اپڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے. اس میں نگراں حکومت نے نئی منتخب حکومت کے لیے روڈ میپ وضع کر دیا ہے. رپورٹ میں IMF کے ساتھ آخری اقتصادی جائزہ مکمل کرنے پر زور دیتے ہوئے IMF سے جلد نئے قرض پروگرام کے لیے معاہدہ ناگزیر قرار دیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سخت اور غیر مقبول فیصلوں سے معیشت بحالی کی راہ پر گامزن ہے. نئی حکومت FPR کی تنظیم نو کے لیے ضروری اصلاحات کرے. رپورٹ میں PIA سمیت خسارے کا شکار اداروں کی نجکاری بھی لازمی قرار دی گئی ہے. مشکل اصلاحات کے لیے IMF سے میڈیم ٹرم سہولت دینا ہوگی. رپورٹ کے مطابق رواں ماہ مہنگائی 25.5%, جبکہ آئندہ ماہ 24.5% تک رہے گی. تو ایک ڈپ دیکھا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمی ضرور ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں کیا کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹس کم ہونا شروع ہوں گے تو بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی نظر آئے گی, اور الٹیمیٹلی آپ کو اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی بہتر پرفارمنسز جو ہیں وہ نظر آئیں گی. بڑی دیر سے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کافی ہائی ہیں اور وہ اسٹیگننٹ ہیں, ان کو چینج نہیں کیا گیا. اب مارکیٹ کے اندر یہ ریومر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں اب کم کیے جائیں. اب یہ جو نئے وزیر خزانہ آئیں گے وہی ظاہری بات ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ کیا پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا. ان کے بیان کی بڑی سٹرونگ تردید سامنے آئی ہے. شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, الیکشن بھی لڑے تھے, ان کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے کل اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی, الیکشن کے بعد کی صورتحال پر گفتگو ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ مل کر دھاندلی کر رہا ہے. ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کر جائیں گے, ثبوت لے کر جائیں گے کہ کیسے RO سے مل کر دھاندلی کی گئی. اب یہاں پہ انہوں نے, شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی فیفن اور پتن نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. فیفن بیسکلی ایک آرگنائزیشن ہے جو الیکشنز کے پروسیس کو آبزرو بھی کرتی ہے, پارلیمنٹ کو بھی آبزرو کرتی ہے, اور بیسکلی ایک آبزرور کا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی انہوں نے الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی IMF کے پروگرام کو مشروط طور پر سپورٹ کیا تھا. ہم نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ساتھ IMF معاہدے کو مشروط کیا تھا. مخصوص سیٹیں ہمارا حق ہے. الیکشن کمیشن بہت زیادتی کر رہا ہے. مریم نواز کو حکمرانی کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ انہوں نے بیان دیا. اب اس کے اوپر فیفن نے بیسکلی اس کی تردید کی. انہوں نے ان کے بیان کو مسترد کر دیا. فیفن نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ فیفن نے کبھی بھی الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. شعیب شاہین سول سوسائٹی کو سیاسی معاملات میں لانے سے پرہیز کریں. شعیب شاہین کو ایسا بیان دینے سے پہلے ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے. فیفن کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن متنازع نتائج والے حلقوں کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرائے.
ہم نے استعفے کا مطالبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ شیر افضل مروت نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے کل گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف غیر قانونی کارروائی ہوئی تو میں پہلے آواز اٹھاؤں گا، پرانی روایتوں کو اب بند ہونا چاہیے، حلف برداری سے پہلے ہم نے قانون کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھائی، جس نے رول آف ممبرز پر دستخط کیے ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ابھی یہ شروعات ہیں، بعد میں اس سے بھی زیادہ احتجاج کریں گے، ہر ظلم کا بدلہ لیں گے، اب وہ وقت نہیں کہ لوگ اٹھائے تو ہم چپ ہو جائیں، جو ادارہ ہمارے خلاف کارروائی کرے گا ہم نام لے کر بات کریں گے۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم ایوان میں جائیں، آپ نے ہمیں 9 مئی کا دہشت گرد کہا، عوام نے 2/3 سے جتوایا، اس وقت سارا نظام عدل داؤ پر لگایا ہوا ہے، پاکستان کے عوام آگاہ ہو جائیں، ہماری اصل جنگ آج سے شروع ہے، ہم بے گناہ اسیروں اور ناانصافیوں پر چپ نہیں رہیں گے، اب ہم تمام اسمبلیوں میں ان لوگوں کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف یا سنی جو اتحاد ہے وہ اپنی ٹون سیٹ کر رہا ہے کہ اب بیسکلی آگے یہ اسمبلی چلنی کس طرح ہے۔ تو اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی نے جناب صدر مملکت کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف علی زرداری کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور پارلیمان میں کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہ بننے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اے این پی کے صدر اسفندیار ولی نے کہا کہ اے این پی کے اراکین کسی بھی اسمبلی یا سینٹ میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ اے این پی ملک میں سویلین بالادستی، جمہوریت اور پارلیمان کو مضبوط چاہتی ہے۔ موجودہ اکثریتی جماعتوں نے ہمیں عہدوں کی پیشکش کی لیکن اے این پی اقتدار یا سیٹوں کی سیاست نہیں کرتی۔ موجودہ انتخابات میں جس طرح پیسوں کا استعمال کیا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی اور مطالبہ کیا کہ مینڈیٹ چوروں سے مینڈیٹ لے کر حقیقی نمائندوں کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب عمر ایوب، اسد کیسر اور جنید اکبر پر مشتمل پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ کے اوپر ملاقات کی۔ اب یہ دوسری ملاقات ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک ملاقات ہو چکی ہے، یہ دوسرا راؤنڈ تھا ملاقاتوں کا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے واضح کیا کہ ووٹ مانگنے آیا ہوں اور یہ ہمارا حق ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے قومی اسمبلی میں اپنے نامزد کردہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ عمران خان کی ہدایت پر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، ان سے بات نہیں ہوگی۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے، پیپلز پارٹی بھی مینڈیٹ چوری میں حصہ دار ہے، ہم ایک نکاتی ایجنڈے پر ملک کی الائنس بنانا چاہتے ہیں، ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے، ہم سب کو پتہ ہے کہ دھاندلی کس نے کروائی ہے۔ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ دھاندلی کے اوپر جو ہے وہ ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے، جس طرح پی ڈی ایم بنی تھی، کچھ اس طرح کا جو ہے وہ بیسکلی ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے اور وہ تمام جماعتیں جو الیکشن 2024 کو جو ہے متنازع سمجھتی ہے، دھاندلی زدہ سمجھتی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اکٹھے ہوں۔ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہی مولانا فضل الرحمان جو ایک زمانے میں پی ڈی ایم میں ہوتے تھے اب وہ اس گرینڈ الائنس کے اندر بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے کہا بات چیت مثبت رہی، مولانا صاحب اور ہمارا موقف ایک ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہم نے نہ صرف وزیر اعظم کا ووٹ مانگا بلکہ مشترکہ جدوجہد پر بات بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان سے صرف ووٹ کی بات نہیں کی، سویلین بالادستی کی بات بھی ہوئی ہے، ہم پارلیمنٹ میں سویلین بالادستی کے لیے اکٹھے چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سویلین بالادستی کی بات کر رہی ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب رات کے اب جو میٹنگ ہوئی، جو لیٹ نائٹ ہوئی، وہ بیسکلی تحریک انصاف کے بعد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، باپ، آئی پی پی کے وفد کی جو ہے وہ ان کا وفد جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ تو بڑی بزی ایکٹیویٹیز رہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ، اس سے پہلے پی ٹی آئی گئی، اس کے بعد یہ حکومتی جماعتیں گئیں۔ تو اس میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، یوسف رضا گیلانی، صادق سنجرانی، خالد مکسی، علیم خان اس وفد میں شامل تھے۔ کاف لیگ سے چودھری صالح حسین جو ہے اس وفد میں شامل تھے۔ تو جے یو آئی کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری، حاجی غلام علی، اسلم غوری، نور عالم خان، مولانا امان اللہ اس ملاقات میں شامل تھے اور موسٹ پرابلی وہ بھی جو ہے ووٹ مانگنے کے لیے ہی گئے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے وفد نے اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے وفد سے بھی کل ملاقات کی۔ اس میں سردار ایاز صادق، علیم خان، صادق سنجرانی، یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ اور خالد مکسی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جی حکومتی اتحادیوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے، آگے بھی مل کر سب کو چلنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا جی جمہوریت ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جمہوریت کے ثمرات عوام تک بھی پہنچتے چاہیے، جس کے لیے آئین پاکستان کی مدد لینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے گی، وہ آلریڈی اس بات کو اناؤنس کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ہم ووٹ تو ضرور دیں گے لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو بیسکلی ایک سینیٹر تھے لیکن انہوں نے قومی اسمبلی کا یہ الیکشن بھی لڑا تھا اور جیتا بھی تھا،
تو انہوں نے سینٹ کی اپنی سیٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو روک دیا گیا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کا حلف نہ لیجیے گا, آپ سینٹ کی سیٹ اپنے پاس رکھیں, لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, وہ سینٹ کی سیٹ کو خالی کریں گے, قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے, کیونکہ میرے خیال میں بڑے ہی تھن مارجن سے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اس سیٹ کو میرے خیال میں شاید ان کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر یہ سیٹ خالی کی گئی تو ضمنی انتخاب اگر اس کے اوپر ہوا تو شاید پھر دوبارہ اسے جیتنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا. وہ استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے, اور بعد میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنا حلف بھی بطور ممبر قومی اسمبلی اٹھا لیا. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کی خالی نشستوں پر فوری انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ سینٹ کی 11 نشستیں اس وقت خالی ہیں اور رکن اسمبلی منتخب ہونے پر متعدد سینیٹرز جو ہیں مستعفی ہو گئے ہیں. اس میں یوسف رضا گیلانی, جام مہتاب, نثار کھوڑو, غفور حیدری, سردار سرفراز بھگٹی, نصرت صادق, صادق سنجرانی, شہزادہ عمر, مرحوم رانا مقبول, شوکت ترین اور انوار الحق کاکڑ جو ہیں ان کی نشستیں خالی ہو چکی ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ انتخابات کروائے جائیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جناب ایک دفعہ پھر خبروں میں آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا باقاعدہ اب اعلان کر دیا ہے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ انتخابی مہم میں پاکستان کے مسائل پر کوئی بات نہیں کی گئی. سیاسی جماعتیں ملکی مسائل پر بات نہیں کر رہی. ایک دوسرے کو کرپٹ کہنا چھوڑنا ہوگا. ملک میں کبھی کسی کو کرپشن پر سزا نہیں ملی. ملک کے مسائل دیکھیں اور ان کا حل نکالیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل رات کو جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری ہوا اور ان کے مطابق بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں. اس لیے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا. ویسے تو 3 مارچ کو جو ہے وہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے تھے, لیکن بعد میں جو ہے وہ ان کا مقابلہ کسی سے نہیں تھا. جو اپوزنگ پینلز تھے میرے خیال میں انہوں نے وڈرا کر لیا, جس کی وجہ سے گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. عمر ایوب بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں پارٹی کے. پنجاب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا پینل جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا. خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور, سندھ میں حلیم عادل شیخ, بلوچستان میں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ البتہ 3 مارچ کو ہوگی اور اس کے بعد حتمی طور پہ جو ہے وہ ریزلٹس کا اعلان کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب کے وکیل اور پارٹی کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے کہا ہے کہ جی سننے میں آیا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لندن پلان کے تحت 8 فروری انتخابات کے حوالے سے مایوسی پھیلائی گئی. اب یہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ نو کہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, لیکن وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا 2 مارچ بروز ہفتہ مریڈ چوک لیاقت باغ پریس کلب کے سامنے راول پنڈی میں اکٹھے ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بیسکلی ہفتے والے دن جو ہے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ پنڈی کے پشتونوں اور باقی قومیت کی عوام سے اپیل ہے کہ ہمارے پرامن احتجاج میں شرکت کریں. ہماری ریلی مری روڈ سے F9 پارک مہران گیٹ سے اسلام آباد پریس کلب تک پہنچے گی. تو انہوں نے اپیل کی ہے. صحافی زبیر علی خان انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خبر ہے کہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر اپنی ٹیم پر بھرمی کا اظہار کیا ہے. عمران خان نے پیغام بھجوایا ہے کہ تمام ارکان پارلیمنٹ پر یہ واضح کر دیا جائے کہ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. IMF کو خط لکھنے کے معاملے پر ایک کردار کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے جنہوں نے عمران خان کے 2 مرتبہ کہنے کے باوجود خط لکھنے میں رکاوٹیں کھڑی کیں. آنے والے دنوں میں انہیں پارٹی کی اہم ذمہ داریوں سے ہٹانے کا بھی امکان ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بتا رہا تھا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو اہم ذمہ داریاں سے وہ کون ہے شخصیت, وی ڈونٹ نو کہ وہ کون ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی وہ جو ہے آپ دیدہ ہو گئے. بیسکلی کل وہ جب اسمبلی پہنچے تھے قومی اسمبلی, تو وہاں پہ فیصل جاوید ان سے ملتے بڑی دیر کے بعد ان سے ان کی ملاقات ہوئی, تو ان کو گلے لگاتے ہوئے جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے. اور بعد میں فیصل جاوید نے شہریار آفریدی نے ایکچولی ٹیلون نیوز کے اوپر ایک پروگرام میں انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں. علی زیدی کی مثال میں دوں گا. کراچی میں جب الطاف حسین کا ڈنکا جب بجتا تھا, بوریوں میں لاشیں جاتی تھیں, تب وہ کھڑا تھا. اب وہ جوان بیٹی کا باپ ہے, میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. عثمان ڈار کی ماں میری ماں ہے, قوم کی ماں ہے, سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. جس نے کیا اپنے ساتھ کسی اور کے ساتھ نہیں. میری کیا وقت ہے میں کسی پر انگلی اٹھاؤں, سب کا احترام کرتا ہوں. لیکن ایک چیز بتاؤں, میں اگر سرخرو ہوا ہوں تو میرا کوئی کمال نہیں. میں نے اللہ سے ایمان اور عزت مانگی, والدین کی دعائیں ہیں. زندگی کا بیشتر حصہ PTI میں گزارا ہے. ہماری مثال ایک فیملی کی سی ہے. میں ابرار الحق کو کیسے بھول سکتا ہوں. میں نے پرویز خٹک کو سگے بڑے بھائی سے کم نہیں سمجھا. مجھے محمود خان کی تکلیف ہے. اللہ پر یقین کریں, فیصل جاوید سے میں اتنے عرصے بعد ملا تو میں نے اس نے کان میں جو باتیں کہیں وہ کسی پتھر دل کو موم کر دیں.
میرے گھر سے 13 جنازے نکلے، 11 ماہ میں ان کی قبر پہ نہیں جا سکا. تو یہ شیر رافیدی صاحب بتا رہے تھے، اور ایون اس پروگرام کے اندر بھی جب وہ یہ بات بتا رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ کافی جذباتی ہو گئے. اس کے علاوہ جناب سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی چیف الیکشن کمشنر اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی. انہیں سپریم کورٹ جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. عدالت میں وکیل حلیم عادل شیخ نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے حکم نامہ تو جاری کر دیا تھا، اگر آپ کی مرضی کا حکم جاری نہیں کیا گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کا فورم سپریم کورٹ ہے، آپ وہیں پہ جائیں. اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے، اور وہ ہے وجاہت سعید خان صاحب کے یوٹیوب چینل کا. ان سے وہاں پہ کسی ویور نے جو ہے سوال کیا عادل راجہ سے متعلق. ان سے پوچھا گیا وائی ڈیڈ یو اپیئر آن عادل راجاز یوٹیوب اف یو آر سڈنلی اگینسٹ ہز ویوز. تو وجاہت صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آئی ایم ناٹ سڈنلی اگینسٹ ہز ویوز. میں عادل راجہ کے یوٹیوب پر 9 مئی سے پہلے آیا تھا. 9 مئی سے پہلے عادل راجہ کا مختلف پوائنٹ آف ویو تھا. 9 مئی کے بعد انہوں نے جو انسائٹمنٹ آف وائلنس کیا ہے اس پر میری آخری ٹرانسمیشن عادل راجہ کے چینل پر تھی، وہ 9 مئی پر ہی تھی. جب میں نے دیکھا کہ عادل راجہ کیا کر رہے ہیں 9 مئی کو، کس قسم کا بیہیویئر ہے ان کا، کیا وہ حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پنڈی چلو پنڈی چلو، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، وہ میری آخری ٹرانسمیشن تھی. اس کے بعد آئی ڈڈ ناٹ کولیبوریٹ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ اپیئر آن عادل راجاز شو. تو یہ سب اچانک نہیں ہوا ہے. تو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے عادل راجہ کو ڈچ کر دیا ہے، وہیں پہ وجاہت خان صاحب نے بھی اپنی راہیں جو ہے ان سے جدا کر لی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ 9 مئی کو انہوں نے بھی جو ہے بڑا نیگیٹو رول ادا کیا ہے. اس کے اوپر عادل راجہ صاحب نے ایکچولی جوابی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ڈیئر وجاہت خان، if I was inciting violence on 9th May 2023 on my show in which you gladly participated, don't you think that the UK counter-terrorism police which was made to investigate me in detail for the accusations you are leveling here would have found me guilty? تو انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر UK کی پولیس جو ہے وہ میرے خلاف تحقیقات نہ کرتی ہے، مجھے گرفتار نہ کرتی اگر میں نے یہی سب کچھ کیا. تو خیر بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ کافی گمبھیر ہے. اس کے علاوہ اب ذرا سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا کل اجلاس منعقد ہوا. اس میں نجی بینک کے مینیجر نے 5 کروڑ روپے مالیت کے بینک ڈرافٹ کا ریکارڈ کونسل میں پیش کیا. کونسل کی کارروائی میں گواہ چودھری شہباز کو بھی پیش کیا گیا. کونسل کے اراکین نے گواہ سے سوال کیا کہ آپ کی مرحومہ اہلیہ بسمہ وارسی کا کوئی کیس مظاہر علی نقوی صاحب والا یہ معاملہ ہے جو چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا مظاہر نقوی کی عدالت میں کبھی زیر سماعت رہا. اس پہ چودھری شہباز نے کہا کہ جی بطور جج لاہور ہائی کورٹ مظاہر نقوی کی عدالت میں میری اہلیہ کا چیک ڈس آنر کا کیس چلتا رہا. کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے مالک زاہد رفیق نے حلف پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور کہا کہ میری 8 کمپنیاں ہیں، گزشتہ 4 دہائیوں سے تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہوں. لینڈ پرووائڈر راجہ صفدر کے ذریعے مظاہر نقوی سے ملاقات ہوئی. کونسل نے ادائیگی سے متعلق سوال کیا تو زاہد توفیق نے بتایا کہ ہم نے ادائیگی راجہ صفدر کو کی. مظاہر نقوی سے ملاقاتوں کے سوال پر زاہد توفیق نے کہا کہ 2 بار مظاہر نقوی کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی. مظاہر نقوی کے دونوں بیٹوں کو جانتا ہوں. ہماری کمپنی نے ماہانہ 1.5 لاکھ روپے مظاہر نقوی کے بیٹوں کی لاء فرم کو ادا کیے. مظاہر نقوی کی صاحبزادی کو ایمرجنسی میں لندن میں پیسوں کی ضرورت تھی، جس پر راجہ صفدر نے مجھے ادائیگی کرنے کو کہا. میں نے دبئی میں اپنے ایک دوست کے ذریعے مظاہر نقوی کی بیٹی کو 5,000 پاؤنڈ لندن بھجوائے. لندن بھیجے گی 5,000 پاؤنڈ کی رقم ہمیں واپس نہیں کی گئی. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا راجہ صفدر نے کبھی کسی اور جج سے آپ کی ملاقات کرائی، جس پر زاہد توفیق نے انکار کیا اور کہا کہ 16 اپریل 2019 کو 500 مربع گز کے 2 پلاٹس مظاہر نقوی کے دونوں بیٹوں کو دیے. فی پلاٹ کی مالیت 54 لاکھ روپے تھی، صرف 10% رقم ادا ہوئی. دونوں پلاٹس مظاہر علی نقوی کے دونوں بیٹوں کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں. قاضی فائز صاحب نے کہا کہ صدقہ تو اپنی جیب سے دیا جاتا ہے، راجہ صفدر دوسروں کی جیب سے پیسے نکال کر صدقہ کیوں بانٹتا تھا. اس پہ زاہد توفیق نے کہا کہ ہم دوستوں کو فائدہ دیتے رہتے ہیں. اسمارٹ سٹی لاہور میں 100 مربع گز کے 2 کمرشل پلاٹس مظاہر نقوی کے دونوں بیٹوں کو دیے. فی پلاٹ کی مالیت 80 لاکھ روپے تھی. مظاہر نقوی کے بیٹوں نے دونوں کمرشل پلاٹس بیچ دی اور کتنے میں بیچے علم نہیں. مظاہر نقوی کے ایک بیٹے کی شادی میں میں نے شرکت بھی کی. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ مظاہر نقوی صاحب چاہیں تو اپنے وکیل کے ذریعے گواہان پر جرح کر سکتے ہیں. یہ بات آج دوبارہ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی پیش نہ ہوا تو یہ سمجھا جائے گا دفاع کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کونسل نے اجلاس کی کارروائی کل تک ملتوی کر دی اور زاہد توفیق کو ہدایت کی کہ وہ کل متعلقہ دستاویزات بھی جو ہیں وہ پیش کریں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. چلا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.